آج کی میری یہ سٹوری ان ماؤں کے اوپر ہے جو اپنے بچوں کو کوستی رہتی ہیں اور بددعائیں دیتی رہتی ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان بددعاؤں کا اثر بھی ان کے اوپر پڑ سکتا ہے۔ یہ کہانی انہی ماؤں کے اوپر ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ دن بھر کے تھکے ہارے سورج نے اپنے سنہرے پل سمیٹ لیے تھے۔ سورج ڈوبنے لگا تھا، ایک سرمئی شام اتر رہی تھی۔ پرندے گول گول بنائے اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے۔ صحن میں مرغیاں یہاں وہاں دانہ چگتی پھر رہی تھی۔ ببلو اور بنٹی چھت پر پتنگ اڑانے میں مصروف تھے۔ سنبل، او سنبل، کہاں مر گئی منوس ماری؟ بیڑا غر کو تیرا ستیہ ناش ہو جائے، سارا دودھ برباد کر دیا، ناس پیٹی نے، ادھر وہ آ کے مر۔ اماں کی چگاڑ کی آواز پر مرغیوں کو دانہ ڈالتی باورچی خانے کی طرف دوڑی، جہاں پر پورا 2 کلو دودھ پتیلی میں سے ابل کر سارے فرش پر پھیل چکا تھا۔ کمبخت ماری، ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تجھ سے۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی 2 دھماکے اس کی کمر پر جڑ دیے۔ کیا ہے اماں، کیوں بددعائیں دے رہی ہو اس وقت جب دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں؟ سنبل کمر سہلاتے ہوئے منمنائی، زبان تو تیری کینچی کی طرح چلتی ہے، تھوڑے ہاتھ پیر بھی ہلا لیا کر۔ اماں نے ایک اور ہاتھ اس کے کندھے پر رسید کیا اور خبردار، جو باورچی خانہ صاف کیے بغیر باہر آئی تو، ورنہ تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سنبل باورچی خانے کا فرش صاف کرنے لگی۔ پورا لوٹا کی لوٹا ہو گئی، مگر مجال ہے جو ایک بھی کام ڈھنگ سے کر لے۔ اماں کی بدبداہٹ جاری تھی۔ ابا مغرب کی نماز پڑھ کر لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ان تینوں بہن بھائیوں کی من پسند جلیبیوں کا لفافہ تھا۔ ببلو کی اماں کیوں ہر وقت بیچاری کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ یہ میری بھی بیٹی ہے، یوں وقت بے وقت منہ سے بددعائیں نہ نکالا کر، کبھی کبھی بددعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ سنبل باورچی خانہ صاف کر چکی تھی۔ ابا کی آواز سن کر باہر چلی آئی۔ ابا نے جلیبیوں کا لفافہ سنبل کے ہاتھ میں تھمایا اور صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئے۔ ہاں دشمن ہوں نا، اس کے سگے تو صرف آپ ہیں، یہ سب آپ ہی کی دی گئی ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ پورا 2 کلو دودھ ضائع کر دیا اس کرم جلی نے۔ اماں کا غصے سے برا حال تھا۔ جلیبیوں کا لفافہ دیکھ کر ببلو اور بنٹی دوڑے آئے۔ اماں نے انہیں تیکھی نظروں سے گھورا۔ اب یہ موئی جلیبیاں کھانے نہ بیٹھ جانا، جاؤ جا کر کھانا لگاؤ۔ اماں کی ڈانٹ پر ببلو اور بنٹی دل محسوس کر رہ گئے۔ بھائیوں کا اترا منہ دیکھ کر سنبل نے اماں کی نظروں سے بچا کر ایک ایک جلیبی ان دونوں کو تھمائی اور دسترخوان لگانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اکثر دیہاتوں میں رات کا کھانا مغرب کے ساتھ ہی کھا لیا جاتا ہے۔ ان کے گھر کا بھی یہی اصول تھا۔ ان کی اماں یعنی رشیدہ بیوی ایک جھگڑالو، زبان دراز اور جاہل عورت تھی۔ ان پڑھ تھی، اسلامی تعلیم سے دور دور تک کا کوئی بھی واسطہ نہ تھا ان کا۔ سمجھداری تو بالکل نہیں تھی۔ بچوں کو بات بات پر پیٹنا، انہیں گالیاں کوسنے دینا ان کے معاملات میں شامل تھا، جن کا زیادہ تر نشانہ ہمیشہ ان کی بیٹی سنبل بنتی، جبکہ سنبل تمام گھریلو کام میں ہوشیار تھی، پھر بھی اماں کاموں میں میخ نکالتی۔ سنبل سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ اماں اس کی حقیقی ماں نہیں بلکہ کوئی روایتی ساس ہو۔ ابا سمجھاتے کہ ان کی زبان کی دھار ایک دن کسی نہ کسی کو ضرور نقصان پہنچائے گی، لیکن اماں پر تو ابا کے سمجھانے کا رتی بھر بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اماں نے صبح سویرے سے ہی سنبل کو اپنے ساتھ کاموں میں لگا رکھا تھا۔ سنبل نے سارے گھر کی جھاڑ پوچھ کی، پلنگوں کی چادریں اور تکیوں کے غلاف تبدیل کیے، پرانے پردے اتار کر نئے پردے ڈالے۔ ابا نے 3 مرغیاں ذبح کر کے اماں کے حوالے کی تو اماں نے کھانا بنانے کی تیاری شروع کر دی۔ ساتھ ساتھ سنبل بھی ان کے ہاتھ بٹاتی رہی۔ میٹھے میں گڑ کے چاول بنائے، خوب سارے بادام ڈال کر اس نے پہلے سے ہی تیار کر رکھ دیے تھے۔ تقریباً سارا کام ہو چکا تھا۔ سارا کام کرنے کے بعد سنبل نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گئی۔ دراصل یہ سارا اہتمام زبیدہ خالہ کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ زبیدہ خالہ اس بار ایک لمبی مدت کے بعد آ رہی تھی، شاید 5 یا 6 سالوں کے بعد۔ زبیدہ خالہ
अब्बा की दूर परे की रिश्तेदार थी। चूँकि अब्बा और अम्मा दोनों ही इकलौते थे, उनका कोई बहन भाई ना था, लिहाजा यही वजह थी कि अब्बा जुबैदा खाला को बिल्कुल अपनी बड़ी बहन का दर्जा देते थे और जुबैदा खाला भी उन्हें अपने छोटे भाइयों की तरह ही चाहती थी। वह जब भी घर आती तो ढेरों सौगातें लाती थी। जुबैदा खाला का ताल्लुक एक खाते पीते अमीर घराने से था। उनके ससुर गांव के खासे बड़े जमींदार थे। गांव में उनका बहुत लंबा चौड़ा हवेली नुमा घर था। जुबैदा खाला के सिर्फ 2 ही बेटे थे, कोई बेटी ना थी। वह नहाकर निकली तो बाहर से बातों की आवाजें आ रही थी। आजा आजा मेरी बेटी, कितनी सोनी हो गई है अपनी सुम्बुल। जुबैदा खाला ने उसे देखते ही अंदाज में अपने साथ लिपटा लिया। रियाज खालू ने भी शफकत से सर पर हाथ रखकर दुआ दी। उनके बराबर उनका बेटा दिलावर बैठा हुआ था, जिसकी नजरें सुम्बुल के गुलाब से खिलते हुए तरोताजा चेहरे पे भटक रही थी। सुम्बुल ने जल्दी से कंधों पर पड़ा दुपट्टा सर पर अच्छी तरह से ओढ़ लिया। उसकी इस हरकत पर दिलावर धीरे से मुस्कुरा दिया था। सुम्बुल ने मेहमानों को लस्सी पेश की। लस्सी पीकर मेहमानों ने हाथ मुंह धोने के लिए गुस्ल खाने का रुख किया तो सुम्बुल ने दस्तरखान पर खाना चुन दिया। यखनी, पुलाव, चिकन कोरमा, भुना हुआ मुर्गा, तंदूर की रोटी, गुड़ वाले मीठे चावल, साथ रायता और सलाद। खाना निहायत लजीज और जायकेदार था। उन सब ने खूब अच्छे से खाया। हस्बे मामूल जुबैदा खाला इस बार भी अपने साथ बेशुमार चीजें लाई थी। आमों की पेटियां, 1 अदद असली घी का कनस्तर, सोन हलवे के डब्बे, मिठाई के टोकरे भी न जाने क्या क्या लाई थी। जुबैदा खाला ने अब्बा और अम्मा से अपने बड़े बेटे दिलावर के लिए सुम्बुल का हाथ मांगा तो अब्बा की तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अम्मा भी खुश थी। जुबैदा खाला के लाए हुए मिठाई के टोकरे खोलकर सबका मुंह मीठा करवाया गया। सुम्बुल जो बाहर होने वाली सूरत हाल से बेखबर बावर्ची खाने में खड़ी चाय बना रही थी, अम्मा उजरत के आलम में बावर्ची खाने में दाखिल हुई और उसे बाहर ले जाकर जुबैदा खाला के पहलू में बिठा दिया। ये लीजिए आपा, संभालिए अपनी अमानत, अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ किए। जुबैदा खाला ने कलाई में से सोने के कंगन उतारकर सुम्बुल को पहनाया, फिर मोहब्बत से उसका माथा चूमकर उसे अपने साथ लगा लिया। सुम्बुल इस अचानक सूरत हाल पर बुरी तरह बौखला कर रह गई। खैर जल्दी से उठी, जहाँ पर दिलावर अपनी आंखों में मोहब्बत और अपनायत से भरी नजरों से देख रहा था। शर्म से सुर्ख पड़ गई, उसकी निगाहें झुक गईं। यूं बड़ों की रजामंदी और मुशावरत के बाद शादी 8 माह के अंदर होना करार पाई थी। एक दिन सुम्बुल बबलू और बंटी को स्कूल का होमवर्क करवा रही थी। उन दोनों को लेकर नीम के दरख्तों की छांव में बिछे तख्त पर बैठ गई। करीब तख्त पर हल्की गुलाबी रंग की चादर रखी हुई थी। इस पर निहायत उम्दा कढ़ाई अम्मा की महारत का मुंह बोलता सबूत थी। ये बेडशीट अम्मा ने इसके जहेज के लिए तैयार की थी, जो कि 4 दिन के बाद आज मुकम्मल हुई थी। इस काम से फारिग होकर अम्मा वजू करने गुस्ल खाने में चली गई। असर का वक्त तंग हो रहा था। सुम्बुल ने बबलू के पैन में स्याही भरने के लिए स्याही की डिब्बी खोली तो न जाने कैसे उसका हाथ फिसला और सारी स्याही करीब रखी बेडशीट पर उलट गई। सुम्बुल तो धक से रह गई थी। अम्मा की नजर पड़ी तो उन्होंने कलेजा थाम लिया। आय हाय नास पीटी, कर्मो जली, बदबख्त, सारी चादर का सत्यानाश कर दिया तूने। अम्मा के खतरनाक तेवर देखकर बबलू तो बाहर भाग गया। अम्मा का सारा गुस्सा सहने के लिए बेचारी सुम्बुल अकेली ही रह गई। अम्मा ने चप्पल उठाई और उसे धुन कर रख दिया। अरे बबलू की माँ, बस कर दे, बच्ची की जान लेगी क्या? अब्बा जो अभी अभी थके हारे लौटे थे, उन्होंने आकर सुम्बुल को अम्मा से बचाया तो वह रोती हुई छत पर भाग गई। मगर अम्मा का गुस्सा तो किसी तौर कम होने को नहीं था। उनकी नजर कोने में सहमे खड़े बंटी पर पड़ी तो उसको भी पीट डाला। बेड़ा गर्क हो, इनके हाथ टूटे, कमबख्तों के जैसे माँ को परेशान कर रखा है ना, ऐसे ही बर्बाद हो और गवार फिरेंगे ये लोग। अब्बा का दिल तो दहल गया। अरे जाहिल औरत, कुछ होश कर, मगरिब की अजान होने वाली है, दोनों वक्त मिल रहे हैं। कितनी मर्तबा तुझे समझाया है कि कोई घड़ी कबूल नियत की भी होती है। यूं हर वक्त बच्चों को बद्दुआएं दिया ना कर।
اگر تو نے ذرا سا اسلام کا مطالبہ کیا ہوتا نا تو تجھے پتا ہوتا کہ ماں کی بددعائیں کبھی اولاد کو لگ بھی جاتی ہیں۔ ایسے ہی تو بزرگ نہیں کہہ گئے نہ کہ ماں کو شدید غصے کی حالت میں بھی اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے، مگر نہ تجھ کم عقل عورت کو تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ جس دن تیری یہ بددعائیں ان معصوموں کو لگ گئی نا، اس دن تو سر پکڑ کر روئے گی۔ ابا آئے روز کی چک چک سے بری طرح عزیز آ چکے تھے، لہٰذا آج اماں کو اچھی خاصی جھاڑ پلا دی۔ فضاؤں میں بلند ہوتی ہلکی ہلکی اذان کی آوازوں کا لحاظ کر کے اماں خاموش ہو گئی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، دونوں طرف شادی کی تیاری زور زور سے جاری تھی، اور پھر بالآخر وہ دن بھی آ پہنچا جب سنبل بابل کا آنگن سونا کر کے پیا کے گھر گئی۔ ایک روز بڑے زور کی آندھی آئی تھی، سارا گھر دھول مٹی سے اٹ گیا تھا۔ شہر میں ہر طرف درختوں کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ آج سویرے سے اماں کا دل بے حد بے چین تھا، ایک بے چینی تھی جو انہیں کسی طور چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دل انجانے خرچوں کے تحت بری طرح سہما جا رہا تھا۔ آج سنبل کے لیے حد درجے کا اداس ہو رہی تھی۔ کتنے مہینے ہو گئے تھے انہیں سنبل کو دیکھے ہوئے، ان کی آنکھیں اسے یاد کر کے بار بار نم ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے جھاڑو اٹھائی اور صحن میں بکھرے پتے سمیٹنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ببلو دیکھ جا کر دروازے پر کون ہے، اس وقت کون آ گیا؟ اماں کی آواز پر ببلو نے بھاگ کر دروازہ کھولا، پھر خوشی سے چلایا، اماں سنبل آئی ہے۔ ارے میری بیٹی رانی، تو آ گئی۔ اماں سب چھوڑ کر دروازے کی جانب لپکی، تاہم انہیں ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ بکھرے بال، اندر کو دھسی ہوئی آنکھیں، چہرے پر نیل کے نشان، میلے کچولے کپڑے اور ٹوٹی چپل کے ساتھ ان کی سنبل تو نہ تھی یہاں۔ میرے خدایا، یہ کیا ہوا تجھے؟ سنبل، کس نے کیا تیرا یہ حال؟ اماں نے اسے سہارا دے کر تخت پر بٹھایا، پھر مٹکے میں سے پانی لے آئی۔ انہوں نے پانی کا گلاس اس کے لبوں میں لگایا تو اس نے 2 گھونٹ پی کر گلاس پرے ہٹا دیا۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ کچھ بتا تو صحیح بیٹا، اماں نے اس کے چہرے پر سے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں دریافت کیا۔ سنبل کی آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ اس نے بنا کسی تعجب کے انتہائی سپاٹ لہجے میں کہا، دلاور نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ آپا ہمارے ساتھ ایسا ظلم کس طرح کر سکتی ہیں؟ میری پھولسی بچی کا یہ کیا حشر کیا ہے ان ظالموں نے؟ اماں منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ سنبل نے عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا۔ تم کیوں رو رہی ہو اماں؟ تم ہی تو کہا کرتی تھی نا کہ غرق ہو جائے، تیرا ستیاناش ہو جائے، یاد ہے نا اماں؟ ایک بار تم نے مجھے بددعا دی تھی کہ میں برباد ہو جاؤں، تو دیکھو ہو گئی نا میں برباد، اور تمہاری بددعا لگ گئی۔ مجھے بہت دل سے بددعا دیتی تھی نا تم، تو پھر اب کیوں رو رہی ہو اماں؟ اٹھو، جشن مناؤ، آج تو تم بہت خوش ہوگی نا۔ سنبل ہریانی انداز میں چلانے لگی تو اماں رونا بھول کر حیرت سے اس کا منہ تاکنے لگی۔ نانا میری بچی، انہوں نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ اب یہ مت کہنا اماں کہ ماں کی بددعا تو اولاد کو لگتی ہی نہیں، لگ جاتی ہے۔ جب ماں مصلے پر بیٹھ کر اپنی اولاد کی خوشیوں کی دعائیں مانگنے کی بجائے جھولی پھیلا کر ان کی بربادی کی دعا مانگنے لگ جائے تو پھر ایسی ماؤں کی اولاد واقعی میری طرح برباد ہو جاتی ہے۔ سنبل دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی، اور اماں ایک شدید پچھتاوے کے بوجھ تلے دبے رونے کے قابل بھی نہ تھیں۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور اسی طرح کی کہانی سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔